عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. أمين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم دوست اور بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر ساری کائنات کے چپے چپے پر اور ساری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کے اندر جو مخلوقات ہے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑی حکمت والے ہیں. اور اللہ رب العالمین بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کون کیا کر رہا ہے، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو. دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، ہر چیز سے اللہ کیا ہے؟ واقف ہے. ہر چیز کو اللہ دیکھ رہے. ایک صحابی رسول ایک مرتبہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. دعا کر رہے. ایک صحابی رسول کیا کر رہے؟ دعا کر رہے. اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، صبر عطا فرما. پیچھے سے میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیوں اللہ سے دکھ مانگ رہے ہو؟ کیوں اللہ سے دکھ مانگ رہے ہو؟ اگر صبر ہی مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے دعا مانگو جیسا اللہ نے کہا ہے
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میری دنیا بھی حسین بنا دے اور میری آخرت بھی حسین بنا دے، میری دنیا بھی اچھی بنا اور میری آخرت بھی اچھی بنا۔ جب بھی دعا مانگو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو۔ یہ کون کہا ہے؟ یہ اللہ ہی نے کہا۔ تو میرے بھائی ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے گر گرائیں دعا کریں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ سب سے پہلے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی مانگے اور آخرت بھی اچھی مانگے، دنیا بھی اچھی مانگے اور آخرت بھی اچھی مانگے۔ ماشاءاللہ ہم جو ہے دنیا تو اچھی مانگ ہی رہے ہیں، نہیں دنیا تو ماشاءاللہ ہم اچھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اچھا ہی رکھا ہے۔ 3 وقت سے زیادہ کھانا کھا رہے، لیکن بھئی پہلے ایک کھانے کو تڑپتے تھے، اب 3 وقت سے زیادہ کھانا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے۔ فجر کے بعد اٹھے تو چائے بسکٹ، پھر 8 بجے ناشتہ، پھر 11 بجے تھوڑا، پھر 1 بجے کھانا، پھر 4 بجے، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، کتنے بار ہو گئے؟ صبح سے شام تک حساب لگائے، 3 مرتبہ کا مسئلہ نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ 10 بار کا مسئلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کھلا رہے پلا رہے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک خوش رکھے۔ یہ مسئلہ تو دنیا کا ہے میرے بھائی، یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ آخرت کا، اور ایک مسئلہ کون سا ہے ہمارا؟ آخرت کا۔ میرے بھائی آج ہم دنیا کے اندر اتنا ڈوب گئے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول گئے، دنیا کے اندر اتنا غرق ہو گئے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا ڈوب گئے ہیں کہ ہم آخرت کو آج بھولا بیٹھے۔ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس کافی وقت ہے، دنیا کے لیے بہت سارا وقت ہے ہمارے پاس، دن میں بھی ہم لوگ وقت نکالتے ہیں دنیا کے لیے، اگر بارش آ رہی ہے تو اس میں بھی وقت نکالتے ہیں، ٹھنڈا موسم ہے تو اس میں بھی وقت نکالتے ہیں، گرمی کا موسم ہے اس میں بھی وقت نکالتے ہیں، چاہے دن ہو یا چاہے رات ہو، ٹھنڈ ہو یا نہ ہو، گرمی ہو سردی ہو، ہم دنیا کے لیے تو وقت نکالتے ہیں۔ مگر میرے بھائی وہی جب آخرت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ علماء اکرام نے کیا فرمایا؟ دنیا و آخرت کو دونوں کو اپنے سامنے رکھو تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے ہمارا؟ آخرت کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں گنی چنی زندگی دی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت میں 3 قوموں کا تذکرہ کیا، ایک ہی سورت میں، ایک ہی سورے میں 3 قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر مختصر طور پر کیا، مختصر طور پر کیا۔ قوم عاد کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا، پھر فرعون کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ قوم عاد وہ ایسی قوم تھی جن کے قد، جن کی لمبائی ایک ہاتھ سے یعنی 60 ہاتھ لمبے تھے، 60 ہاتھ لمبے تھے، ان کا قد اتنا لمبا تھا۔ ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے، اور ان کے جیسا کوئی نہیں ہوا۔ اللہ خود فرما رہے ان کے جیسا، وہ خود کے جیسا کوئی نہیں ہوا، اور ان کی عمریں 900 سال ان کی عمریں تھی۔ کتنی عمریں تھی ان کی؟ 900 سال ان کی عمریں، اور ان کے کبھی دانت نہیں ٹوٹتے تھے، کبھی وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، کبھی وہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، کبھی ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، کبھی بیمار نہیں، کبھی دانت نہیں ٹوٹتے، کبھی بوڑھے نہیں ہوئے، کبھی بیمار نہیں ہوئے، اور کبھی ان کے بال سفید نہیں ہوئے، اور ان کو کوئی مار نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت والے۔ جب موت آتی تو انہیں گراتی، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں گراتا۔ یہ قوم کا ذکر اللہ نے کیا۔
پھر دوسری قوم قوم سمود کا اللہ نے اجمالی طور پر تذکرہ کیا. قوم سمود جو بڑے بڑے پہاڑوں پر رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے. قوم سمود اتنی بڑی طاقت والے قوم سمود. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری قوم کا تذکرہ کیا فرعون کا. تیسری قوم کا تذکرہ اللہ نے کیا فرعون کا. فرعون کون تھا؟ فرعون کون تھا بھائی؟ بہت بڑی حکومت والا تھا، بہت بڑے دبدبے والا تھا، بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑے اقتدار والا، بہت بڑی حکومت والا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 400 سال حکومت دی تھی. کتنے سال تھی حکومت اس کی؟ 400 سال اس کی حکومت تھی. اتنی بڑی اقتدار والا، اتنی بڑی حکومت والا. جب اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اقتدار دیا، تو میرے بھائی اسے ہضم نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ اسے ہضم نہیں ہوا. کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی. دنیا ہی کے اندر اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. دنیا ہی کے اندر اس نے کیا کیا؟ رب ہونے کا دعویٰ کیا. میں ہی رب اعلیٰ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب اعلیٰ ہوں، دعویٰ کر دیا. میرے بھائی علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قومیں خوشحال زندگی گزار رہی تھی. کوئی کمی نہیں تھی اس قوموں کو، نہ کوئی مال کی کمی تھی، نہ کوئی معیشت کی کمی تھی، نہ کوئی ان پر قرض وغیرہ تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا. خوشحال زندگی گزار رہے تھے. مگر صرف ان سے یہ غلطی ہو گئی. یہ قوموں سے کیا ہوئی؟ یہ قوموں سے کیا غلطی ہوئی؟ صرف یہ غلطی ہوئی. وہ غلطی کون سی تھی؟ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ وہ کیا کرنے لگے بھائی؟ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. کوئی کمی نہیں تھی ان قوموں کو، اس قوموں کو کوئی کمی نہیں تھی. وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا. اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے کوڑے کو ان پر برسایا، تو قومیں آج بکھری پڑی ہے. قومیں آج بکھری پڑی ہے. اور قوم سمود جو زمینوں پر ایسے بڑے لاشیں ان کے پڑے ہوئے تھے کہ ان کے سینوں سے کلیجے پھٹ کر باہر نکلے ہوئے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعون کی قوم کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے؟ عذاب کا کوڑا ان پر برسا. اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی حکمت والی ذات ہے. اللہ کی ذات بڑی نرالی ذات ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اوپر لا کے بٹھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین نیچے گرا دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. میرے بھائی ہم لوگ جو ہے قرآن کے اندر قصے سنتے ہیں، قصے پڑھتے ہیں. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا. کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصوں کو کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس قصوں کے اندر ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں؟ میرے بھائی علماء فرماتے ہیں ان قصے کہانیوں میں ہمارے لیے صرف ایک ہی سبق ہے. وہ یہ سبق یہ ہے کہ ہم جو دنیا کی محبت کو چھوڑ کر ہم اللہ سے محبت کرنے لگے. یہ جتنی بھی قومیں جو غرق ہوئی، یہ جتنی بھی قومیں ہلاک و برباد ہوئی، دنیا سے یہ محبت کرتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے. ان کی محبت مال سے تھی، ان کی محبت معاشیت سے تھی، ان کی محبت کیا ہے؟ ان کی محبت مال و زر سے تھی. میرے بھائی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو قصے جو کہانیاں جو بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا سے محبت مت کرو، دنیا بنانے والے سے تم محبت کرو. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا بنانے والے اللہ سے تم محبت کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصے کہانیاں بتلانے کا مقصد یہی ہے. میرے بھائی ہم اللہ سے محبت تو کریں،
اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میری عزت کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر. یہ اللہ فرماتا ہے. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ انتظار کرتا رہتا، اللہ انتظار میں بیٹھا رہتا کہ میرا بندہ کب توبہ کرتا، کب گناہوں سے معافی مانگتا، کب توبہ و استغفار کرتا، کب کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے لیے انتظار میں بیٹھے رہتی ہے کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا. میرا بھائی قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا. قارون آپ نے سنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا. آج ہمارے گھروں میں اگر سننا ہے تو یہ تولہ رہے گا، 2 تولے رہیں گے نہیں، 10 گرام رہے گا، 5 گرام رہے گا نہیں. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو جو خزانے جو تھے اس کے خزانے علماء فرماتے ہیں کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھی، کیلیاں جاتی تھی، اتنے بڑے خزانے. اب خزانہ کہاں سے ملا بھی اسے؟ میرا بھائی وہ زمین سے جو ہے سونا بناتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کیسی دی تھی اسے طاقت کہ وہ زمین سے زمین میں جو مٹی ہے اس سے وہ سونا بناتا تھا. میرا بھائی پھر وہ جو ہے کیا کیا، وہ نافرمان ہو گیا. اسے یہ غلطی کیا ہوئی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی. کیا تہمت لگائی اس نے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کی تہمت لگائی. میرے بھائی یہ تو بہت بڑا جرم ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کی تہمت لگائی. یہ تو تہمت بڑی خراب تھی. موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی تکلیف ہوئی. جو گناہ میں نے نہیں کیا، جو جرم میں نے نہیں کیا، جو غلطی میں نے نہیں کیا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو جو کچھ زمین کو حکم دے گا وہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گی. تو جو کچھ زمین کو حکم دے گا وہ زمین تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین قارون کو نگل جا. اب حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا حکم دیا زمین کو کہ قارون کو نگل جا. اب قارون کیا ہے، زمین کے اندر دھسنا شروع ہوا. قارون کیا ہوا، زمین کے اندر دھسنا شروع ہوا. پیر اندر چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور نگل جا. وہ جو ہے پورا کمر تک اندر چلا گیا. پھر جو ہے حکم دیا کہ نگل جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دے رہے ہیں، قارون زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے. پھر اس نے جب قارون زمین کے اندر دھس رہا ہے، جب اس نے قارون نے کہا کہ اے موسیٰ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب مجھے معاف کر دے. اب میں توبہ کرتا ہوں کہ اے موسیٰ اب مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ حکم زمین کو دے رہے ہیں کہ زمین کیا ہے، وہ قارون کو دھستی ہی جا رہی. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون نے 70 مرتبہ معافی مانگی. کتنی مرتبہ معافی مانگی؟ 70 مرتبہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معافی مانگی. مگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں زمین سے کہ دھستا جا. تو میرے بھائی یہاں تک کہ قارون زمین کے اندر دھس گیا. قارون زمین کے اندر زندہ دفن ہو گیا، زندہ دھس گیا اندر. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کیا ہے موسیٰ تیرا دل جو ہے نہیں، تیرا دل بہت سخت ہے، تیرا دل بڑا سخت ہے. قارون نے تیرے سامنے 70 مرتبہ معافی مانگی مگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میری عزت و جلال کی قسم
اگر قارون ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں زمین سے اٹھا کر اسے باہر کھڑا کر دیتا۔ تو میرے بھائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریمی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے میرے بھائی۔ اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور آ کر میرے سامنے توبہ کرے گا۔ میرے بھائی ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہم اللہ کے سامنے گر جائیں، ہم اللہ کے سامنے گر گرائیں، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو معاف کرنے والی ہے۔ اگر وہ معاف کر دے، اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو دونوں جہاں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو میرے بھائی پھر کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں، اللہ کی ذات بڑی نرالی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے اس کی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ محمد حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت محمد حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک لوڈی خریدی، ایک لڑکی خریدی جو بالکل کالی کلوٹی تھی، انہوں نے ایک لوڈی خریدی، خرید کر لے کے آئے۔ جب رات ہوئی تو مصلی پر جانماز بچھا کر یہ لڑکی جو ہے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ الفاظ ہیں وہ لڑکی کے، اے پروردگار تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اے پروردگار میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ الفاظ جب حضرت محمد حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سنا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اے باندی، اے لڑکی، ایسا مت کہہ، اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، ایسا مت کہہ، ایسا کہہ کہ اے پروردگار میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور اس لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، وہ باندی کہنے لگی کہ حضرت اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے اسے مصلی پر بٹھایا ہوا۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ مصلی پر بٹھایا ہوا ہے، آپ سے نہیں کرتا اس لیے آپ کو سلایا ہوا۔ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مصلی پر میں آ کر بیٹھی ہوں، اگر آپ سے محبت کرتا ہوتا تو آپ کو وہاں پہ سلایا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ لڑکی، وہ باندی تھی، اللہ سے کہنے لگی کیا ہے میرے اللہ، آج ہم دونوں کا راز فاش ہو گیا، آج ہم دونوں کا راز کھل گیا، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ آخری الفاظ نکلے، زمین پر گری اور جو ہے انتقال ہو گیا۔ رات تھی، رات کا وقت تھا، حضرت کو بڑا رنج ہوا، حضرت محمد حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بڑا رنج ہوا، رات میں انتقال ہو گیا تھا یہ لڑکی کا، باندی کا۔ تو آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے فوراً تجہیز اور تکفین کا آپ نے انتظام کیا، کفن وغیرہ کا آپ نے انتظام کیا۔ کفن وغیرہ کا انتظام کر کے جیسے ہی آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ پہلے ہی کوئی غسل دے کر، کوئی نہلا دھلا کر آپ کو جو ہے سبز رنگ کا ریشمی کفن جو ہے اس لڑکی کو پہلے ہی سے کوئی پہنا کے چلا گیا ہے۔ سبز رنگ کا کفن، ریشمی کفن پہنایا ہوا ہے، اور اس کپڑے پر، اس کفن پر جو ہے ایک اوپر ایک سطر پر لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں کوئی رنج ہے نہ آخرت میں کوئی رنج ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ سطر پر، اس جو ہے کپڑے پر لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی کیا ہے، اللہ کی ذات کیا بڑی حکمت والی ذات ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ دریا کے سامنے بیٹھے ہوئے، دریا کے سامنے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، آپ کے جیب میں پیسے نہیں تھے، کسی نے پیسے نکال لیے تھے، کوئی جیب کترا پیسے نکال لیا تھا، اللہ سے دعا کر رہے کہ اے پروردگار
میرے پاس پیسے نہیں، اے پروردگار میرے پاس ایک بھی دینار نہیں، ایک بھی دینار نہیں، یہ دعا کر رہے تو دیکھا دریا سے 8 یا 10 مچھلیاں باہر نکلی اور ہر ایک کے منہ میں ایک ایک دینار ہے، ہر ایک کے منہ میں کیا ہے؟ ایک ایک دینار ہے۔ تو میرے بھائی ان لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی نرالی ذات ہے، اللہ سے جڑ جائیں ہم، اللہ کو ہم راضی کریں۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو سب راضی، نہیں؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو سب ناراض۔ تو اس لیے میرے بھائی میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ ہم جو ہے دنیا میں ڈوبنے کے بجائے ہم اللہ کو راضی کرنے میں ہم وقت گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، وقت پر نمازوں کی پابندی کریں، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو وہاں پر نمازوں کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ میرے بھائی حضور کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے،